السلام علیکم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ ناظرین، طارق کاظمی دا سینٹرل انفو سے بین الاقوامی اور ملکی نیوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آج ہفتہ 1 ربیع الثانی 5 اکتوبر 2024 اور اسو کی 21 تاریخ ہے۔ تو چلتے ہیں آج کی بین الاقوامی نیوز کی طرف۔ افغانستان کے مسائل کا حل یا ان پر بات چیت ملکی نمائندوں کے بغیر ناممکن ہے، روسی وزیر خارجہ۔ ماسکو فارمیٹ اجلاس میں چین، پاکستان، بھارت، ایران، قازقستان، کرغزستان، تاجکستان، ترکمانستان اور ازبکستان شرکت کریں گے۔ افغانستان کے قائم مقام وزیر خارجہ عامر خان متقی نے تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ روسی وزیر خارجہ لاوروف نے اپنی تقریر میں کہا کہ افغانستان کے مسائل کا حل یا ان پر بات چیت بھی ملکی نمائندوں کے بغیر ناممکن ہے۔ امریکہ اس اجلاس میں شرکت نہیں کر رہا ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ طالبان کو بین الاقوامی حیثیت حاصل کرنے اور پابندیوں کی فہرست سے نکالنے کے لیے اپنے انسانی حقوق کے ریکارڈ کو بہتر کرنا ہوگا۔ اسرائیل کے خلاف کارروائی جائز، ہر ملک جارحیت کے خلاف دفاع کا حق رکھتا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہئی نے اسرائیل پر حالیہ میزائل حملوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہماری مسلح افواج چند روز قبل ایکشن شاندار تھا، جو مکمل طور پر جائز اور قانونی تھا۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی نے یہ بھی کہا ہے کہ مسلم ممالک کا ایک مشترکہ دشمن ہے اور ہر ملک کو جارحیت کے خلاف اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق خامنہئی نے تہران میں نماز جمعہ کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مسلم ممالک کو افغانستان سے یمن اور ایران سے غزوہ لبنان تک ایک دفاعی لائن کھینچنی چاہیے۔ اسرائیل پر حالیہ میزائل حملوں کا حوالہ دیتے ہوئے ایرانی سپریم لیڈر نے کہا کہ ہماری مسلح افواج کا چند روز قبل ایکشن شاندار تھا، جو مکمل طور پر جائز اور قانونی تھا۔ لبنانی ریڈ کراس کی لوگوں سے خون کے عطیے کی اپیل۔ لبنان کے امدادی ادارے ریڈ کراس نے جمعے کو لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ زخمیوں اور لوگوں کو جانیں بچانے کے لیے خون کے عطیات دیں۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق لبنان کے سیکورٹی ذرائع نے بتایا ہے کہ ملک کے جنوبی علاقوں میں حزب اللہ سے تعلق رکھنے والے 3 ریسکیو ورکر زخمی ہوئے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ کی لبنانی وزیر اعظم سے ملاقات۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس نے جمعے کو لبنان کے نگران وزیر اعظم نجیب مکاتی سے بیروت میں ملاقات کی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ ایسے موقع پر بیروت کے دورے پر ہیں جب اسرائیل کی جانب سے لبنانی دارالحکومت پر اسرائیل کے فضائی حملے جاری ہیں۔ جمعے کی اعلیٰ صبح اسرائیل نے بیروت ایئرپورٹ کے قریب ایک عمارت پر بمباری بھی کی ہے۔ اسرائیلی فورسز نے جمعے کو مغربی کنارے میں طول کرم پناہ گزین کیمپ پر فضائی حملہ کیا ہے، جس کے نتیجے میں 10 فلسطینی ہلاک ہو گئے ہیں۔ فلسطینی وزارت صحت نے بھی اسرائیلی حملے میں 18 فلسطینیوں کے ہلاک ہونے کی تصدیق کی ہے۔
جبکہ اسرائیل فورسز نے حملے میں حماس کے مقامی کمانڈر کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ اسرائیلی فورسز نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ طول الکرم میں حماس کے نیٹ ورک کے سربراہ ذہی یاسر عبدالرزاق کوفی کو ہلاک کر دیا ہے۔ امریکی انتظامیہ کے مسلم عرب فلسطینی امریکیوں کے ساتھ رابطے، اہم رہنماؤں کو نہ بلانے پر تنقید کا سامنا۔ امریکہ کی نائب صدر کاملا ہیرس کے دفتر کی جانب سے مشرق وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کو کم کرنے کے لیے عرب مسلم رہنماؤں سے رابطوں کا سلسلہ جاری ہے۔ نائب صدر کے قومی سلامتی کے مشیر فل گورڈن نے مسلم عرب رہنماؤں اور فلسطینی امریکیوں سے ورچوئل یعنی آن لائن ملاقاتیں کی ہیں۔ بڑے کمیونٹی گروپس کونسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز، مسلم پبلک افیئرز کونسل سمیت دیگر فلسطینیوں کے حامی گروپس کو ان ملاقاتوں میں مدعو نہیں کیا گیا۔ چینی بجلی گھروں کو ڈالر میں ادائیگیاں نہ کرنے کی تجویز، کیا بیجنگ راضی ہو جائے گا؟ چین کو توانائی کے شعبے میں واجب الادا قرضے چینی کرنسی یعنی ریمن بائی میں واپس کرنے کی تجویز دی ہے، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب۔ ناظرین، یہ خبر دوبارہ پڑھ لیتا ہوں۔ چین کو توانائی کے شعبے میں واجب الادا قرضے چینی کرنسی میں واپس کرنے کی تجویز دی ہے، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب۔ کئی ماہرین کے خیال میں چین کی جانب سے ایسی کسی تجویز سے اتفاق کرنا آسان نظر نہیں آتا۔ حکومت نے چین سے اس ضمن میں توانائی کے قرضوں کی ری اسٹرکچرنگ کے بجائے ری پروفائلنگ کی بھی تجویز دی ہے۔ ڈالر کے مقابلے میں چینی کرنسی میں ادائیگی سے پاکستان کو کافی مدد مل سکتی ہے۔ تجزیہ کار: بھارتی وزیر خارجہ کا دورہ پاکستان، یہ صرف SCO اجلاس تک ہی محدود ہوگا۔ بھارت میں ٹاٹا گروپ کی ایپل فیکٹری میں آتش زدگی، بھارت ٹاٹا کے پلانٹ میں آتش زدگی میں تفتیش کر رہا ہے۔ تامل ناڈو میں واقع پلانٹ غیر معینہ مدت کے لیے بند ہو سکتا ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ ایپل کو چین سے درآمدات پر انحصار کرنا پڑ سکتا ہے۔ ٹاٹا بھارت میں آئی فون اور اس کے اہم پارٹس کا واحد سپلائر ہے۔ بھارت 2024 میں آئی فون کی 20 سے 25% ڈیوائسز تیار کرے گا۔ ناظرین، یہ خبر دوبارہ پڑھ لیتا ہوں۔ بھارت 2024 میں آئی فون کی 20 سے 25% ڈیوائسز تیار کرے گا۔ جرمنی: برلن میں انتہائی بائیں بازو کے رہنماؤں کا امن مظاہرہ۔ کچھ مظاہرین نے غزہ کی پٹی میں لوگوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار بھی کیا اور اسرائیل جنگ کی مخالفت میں نعرے لگائے۔ یورپی یونین سے تعلقات کی بہتری کے لیے سٹارمر کا دورہ برسلز۔ برطانوی وزیر اعظم سٹارمر کا کہنا ہے کہ وہ یورپین یونین کے ساتھ تعلقات کو از سر نو ترتیب دینے کی امید رکھتے ہیں۔ یورپی یونین کی سربراہ ارزوہا فان ڈیٹر نے برطانیہ اور یورپی یونین کے درمیان قریبی تعاون پر زور دیا ہے۔ کوپن ہیگن میں اسرائیلی سفارتخانے کے قریب دھماکے۔ ڈنمارک کی پولیس نے بدھ کو کہا کہ وہ دارالحکومت کوپن ہیگن میں اسرائیلی سفارتخانے کے قریب ہونے والے 2 دھماکوں کی تحقیقات کر رہی ہے۔ ناظرین، یہ تھی بین الاقوامی نیوز۔ اب چلتے ہیں ملکی نیوز کی طرف۔ اسلام آباد کی سیکیورٹی کے لیے فوج تعینات۔ خیبر پختونخوا سے بھی دستے پہنچ گئے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس کے دوران کسی کو بھی انتشار پھیلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ عوام کے جان و مال کا تحفظ یقینی بنایا جائے گا۔ سیکیورٹی ذرائع۔ وزیر اعظم اور گورنر خیبر پختونخوا کی ملاقات۔
اہم آپشنز پر غور۔ خیبر پختونخوا میں گورنر راج کا کوئی امکان نہیں، فیصل واڈا۔ غیر ملکی سفیروں کے قاتلانہ حملے میں ملوث 2 دہشت گرد ہلاک۔ جناب حسن نصر اللہ کو خفیہ مقام پر سپرد خاک کر دیا گیا۔ حالات بہتر ہونے پر حسن نصر اللہ کی باضابطہ تدفین کی جائے گی حزب اللہ۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ملکی اور بین الاقوامی نیوز۔ اس کے ساتھ ہی طارق کاظمی کو دا سینٹرل انفو سے اجازت دیں۔ اللہ تعالی ہمیں خوشیاں اور نیکیاں بکھیرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔